بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، اس سے پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کتنی بار ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کی حقیقت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کے آثار اور رموز کیا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم شق صدر کے بعد مہر کیوں لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر، اس حوالے سے ہم آج بیان کریں گے۔ چنانچہ جب کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر لگا دیتے ہیں تاکہ جو شے اس میں رکھ دی گئی ہے اور اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ جواہرات بھر کر تیلی پر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی موتی نکلنے نہ پائے۔ اسی طرح آپ کے قلب مبارک کو علم و حکمت سے بھر کر دو شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزینہ سے کوئی شے ضائع نہ ہونے پائے۔ نیز جس طرح شق صدر سے قلب کا اندرونی حصہ شیطان سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح دو شانوں کے درمیان قلب کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان اسی جگہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی، اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کے اور کس راہ سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو من جانب اللہ دو شانوں کے درمیانی جگہ جو قلب کے مقابل بائیں جانب ہے اور دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح قلب مبارک کا اندرونی حصہ شق صدر کے ذریعہ مادہ شیطانی سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح پشت کی جانب مہر لگا کر باہر سے بھی شیطان کی آمد کا راستہ بند کر دیا گیا۔ مہر نبوت کب لگائی گئی؟ تو بعض کہتے ہیں مہر نبوت ابتدائی ولادت سے تھی اور علماء بنی اسرائیل آپ کو اسی علامت سے جانتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ شق صدر کے اور بعض کہتے ہیں کہ شق صدر کے بعد مہر لگائی گئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح اور راجح ہے، جیسا کہ بعض روایات سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش ہی مہر نبوت کے ساتھ ہوئی ہے، اور عجب نہیں کہ جن روایات میں شق صدر کے بعد مہر نبوت کا لگانا مذکور ہے اور سابق مہر نبوت کی تجدید اور اعادہ ہو، اس طرح سے تمام روایات میں تطبیق اور توفیق ہو جاتی ہے۔ شق صدر کے واقعہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو اندیشہ ہوا کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ لے کر حاضر ہوئی اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ اس واقعہ کو سن کر بالکل ہراساں نہ ہوئے اور ان انوار اور تجلیات اور ان خیرات اور برکات کا جو زمان حمل اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے، ذکر کر کے یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، اس مولود مسعود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے، تم مطمئن رہو اس کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر واپس ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے مدینہ کا قصد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ 1 ماہ اپنے میکہ میں قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس ہوئے۔ راستہ میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ نے انتقال فرمایا اور وہی مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور کفالت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کس نے کی، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔